بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام کلیم حیدر ہے۔ میں فوج میں میجر تھا۔ میرے والد صاحب نے میری ماں کو مار مار کر ان کے کندھے کی ہڈی توڑ دی تھی۔ مناسب علاج نہ کروانے کی وجہ سے ہڈی نے خون سپلائی کرنے والی نالیوں کو نقصان پہنچایا تھا اور خون کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے میری ماں کا بازو بے جان ہو کر سوکھ گیا تھا۔ پھر جب میری ماں کو فالج کا اٹیک آیا اور ان کا دوسرا بازو بھی مفلوج ہو گیا تو میں نے اپنی پوسٹ سے استعفیٰ دے کر ماں کی خدمت کا فیصلہ کیا۔ بیوی کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی میرا دل مطمئن نہ ہوا اور میں نے استعفیٰ دے دیا۔ میرا تعلق ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہے۔ میری ماں کی عمر 13 برس تھی جب میرے نانوں کا انتقال ہوا۔ میرے نانوں کی وفات کے بعد میرے نانا نے میری ماں کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، مگر انہیں جلدی یقین ہو گیا کہ وہ یا تو میری ماں کو کما کر کھلا سکتے ہیں یا پھر ان کے محافظ بن کر گھر بیٹھ سکتے ہیں۔ لہٰذا میری ماں 16 برس کی عمر کو پہنچی تو میری ماں کا نکاح میرے نانا نے اپنے بھتیجے میری ماں کے چچا زاد سے یہ سوچتے ہوئے کر دیا کہ گھر کا دیکھا بھالا لڑکا ہے، میری بیٹی کو اچھی طرح سمجھتا ہے، میرا بھتیجا بھی ہے اس لیے خوش رکھے گا۔ مگر یہ بات میرے نانا کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ میری نانا میری ماں کی شادی کے بعد 1.5 برس زندہ رہے۔ ان 1.5 برس میں میری ماں 3 بار اٹھ کر اپنے باپ کی دہلیز پر آئی۔ ہر بار میرے نانا نے اپنے بھائی میرے دادا کی منت سماعت کر کر میری ماں کو واپس بھجوا دیا۔ 1.5 برس بعد میرے نانا کا انتقال ہوا تو میری ماں بالکل لاوارث ہو گئی۔ میرے ددیال والوں کو کھلی چھٹی مل گئی۔ اب میرے والد محترم کے ساتھ ساتھ میری دادو اور دونوں پھوپھیاں بھی میری ماں کو پیٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی، یہاں تک کہ ایک بار میرے والد صاحب نے جمعہ کی نماز کے لیے جانا تھا اور میری ماں طبیعت خرابی کی وجہ سے ان کے کپڑے استری کر کے نہ رکھ پائی تو اس بات پر انہوں نے میری ماں کو کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے مار مار کر ان کے کندھے کی ہڈی توڑ دی تھی۔ کندھے کی ہڈی ٹوٹنے کے بعد کسی ڈاکٹر تک کو دکھانے کی زحمت نہ کی گئی، بلکہ الٹا میری ماں درد سے کراہتی تو اسے اور پیٹا جاتا اور بہانے خور جیسے القابات سے نوازا جاتا، یہاں تک کہ مسلسل حرکت میں رہنے کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی ہڈی نے انگلیوں اور بازوں کو خون سپلائی کرنے والی نالیوں کو بھی کٹ کر دیا تھا۔ جب خون سپلائی کرنے والی نالیاں کٹ ہو گئیں تو خون کی سپلائی آہستہ آہستہ انگلیوں تک پہنچنا بند ہو گئی اور بازو بے جان ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بازو بے جان ہو کر سوکھ گیا اور ساتھ ہی لٹک کر رہ گیا۔ جب میرے ددیال والوں کو یقین ہو گیا کہ میری ماں بالکل مفلوج ہو چکی ہے تو انہوں نے میری ماں پر بد کردار ہونے کا الزام لگا کر اسے طلاق دلوا کر گھر ہی سے نکلوا دیا۔ جب میری ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکالا گیا، اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں 7 ماہ کا ہو چکا تھا۔ 2 ماہ تک میری ماں کو گاؤں کی دائی نے اپنے گھر پناہ دے رکھی۔ 2 ماہ بعد جب میری پیدائش ہوئی تو میرے ددیال والوں کو خطرہ پیدا ہو گیا کہیں میں ان کی جداد نہ ہتھیا لوں، اس لیے انہوں نے میری ماں کو دائی کے گھر بلکہ گاؤں سے بھی نکلوا دیا۔ گاؤں سے نکالے جانے کے بعد میری ماں کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میری ماں مجھے کپڑے کی ایک گانٹھ میں لپیٹ کر کبھی دانتوں کی مدد سے کبھی کندھے سے لٹکا کر ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر پہنچی اور پہلی بات میری ماں نے مجھے لے کر ایک گوشت والے پھٹے کے نیچے گزاری اور ساری رات میری ماں مجھے گود میں رکھ کر جاگتی رہی تاکہ کوئی آوارہ کتا مجھے چبا نہ ڈالے۔ وقت گزرتا ہے، پہلے پہلے میری ماں فروٹ والی ریڑھیوں کے آس پاس پڑا گندا فروٹ اٹھا کر اپنا پیٹ بھرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے ذریعے اس خوراک کو دودھ میں بدل کر میرے لیے خوراک کا بندوبست کرتی ہے اور میرا پیٹ بھرتی ہے۔ جب میری ماں کو بازار میں رہتے کچھ عرصہ گزرتا ہے تو مقامی دکاندار میری ماں پر اعتبار کرنے لگتے ہیں، یوں انہیں دکانوں میں صفائی کا کام مل جاتا ہے۔
دکانوں میں مجھے اٹھا کر اپنے پیچھے جھولی نما کپڑے میں ڈال کر پیچھے لٹکانے کے بعد صرف ایک ہاتھ سے صفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا، اس لیے میری ماں کچھ پیسے جمع کر کے برش پالش اور ہتھوڑی کیل دھاگا اور سوئی خریدنے کے بعد جوتے سلائی کرنے کا کام شروع کر دیتی ہے۔ میری ماں مجھے گود میں لٹا کر ایک ہاتھ اور منہ کی مدد سے جوتے سلائی کرتی ہے۔ کچھ خدا ترس لوگ میری ماں کو اجرت سے زیادہ پیسے دیتے ہیں، جبکہ کچھ شباش نوجوان جان بوجھ کر سیوریج کی نالی میں جوتا گندا کر کے میری ماں کو پالش کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور جب اس جوتے کو منہ اور کپڑے کی مدد سے میری ماں صاف کرتی ہے تو میری ماں کی بے بسی پر ہنستے ہیں۔ خیر، وقت گزرتا ہے، میں سکول جانے کی عمر کو پہنچتا ہوں تو میری ماں مقامی امام مسجد اور چند معزز لوگوں کے ذریعے میرے والد صاحب سے اس وعدے پر شناختی کارڈ کی کاپی لے لیتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کبھی ددیال کی جائیداد میں سے حصہ طلب نہیں کرے گا۔ شناختی کارڈ کی کاپی مل جانے پر میری ماں مجھے اسکول داخل کرواتی ہے۔ میرے استاد محترم سید ظفر صاحب کو جب میرے حالات کا پتہ چلتا ہے تو مجھے اور میری ماں کو بازار سے اٹھا کر اپنے گھر لاتے ہیں، ہمیں ایک الگ کمرہ دیتے ہیں اور ہمارا سارا خرچ برداشت کرتے ہیں۔ بدلے میں میری ماں سید ظفر شاہ کے انکار کے باوجود ان کے گھر کا کام کاج کا ذمہ اٹھا لیتی ہے۔ میں پڑھتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ استاد محترم میرے لیے آرمی میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ اپلائی کرتے ہیں۔ میں سلیکٹ ہو جاتا ہوں اور میرا شمار ٹاپ 10 کیڈٹس میں ہوتا ہے۔ میں کورس مکمل کرتا ہوں اور میری شادی استاد محترم کی بیٹی سے کر دی جاتی ہے، اور میرا شمار ٹاپ 10 کیڈٹس میں ہوتا ہے۔ میں کورس مکمل کرتا ہوں اور میری شادی استاد محترم کی بیٹی سے کر دی جاتی ہے۔ جب میں بطور کیپٹن انٹیلیجنس کے ایک مشن پر ہوتا ہوں تو ہارٹ اٹیک سے میرے استاد محترم سر سید ظفر صاحب کا انتقال کر جاتے ہیں۔ میں ان کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکتا، اور مشن مکمل کرنے کے بعد میں پورا ہفتہ پورا دن ان کی قبر پر بیٹھ کر ان کے جنازے کو کندھا نہ دینے سکنے پر معذرت کرتا رہتا ہوں۔ جب دل کا غم ہلکا ہوتا تو واپس ڈیوٹی جوائن کرتا ہوں۔ میں اپنے پورے بیچ میں واحد اور منفرد افیسر تھا جو پہلے خود جاسوس بن کر دشمن کا سراغ لگاتا، پھر اپنی ٹیم تیار کر کے دشمن کا قلعہ کما کرتا۔ میں بلوچستان میں ایک مشن پر تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میری ماں کو فالج کا اٹیک آیا ہے۔ میں نے اپنے سینئرز اور بیچ میٹس یہاں تک کہ اپنی شریک حیات کے روکنے کے باوجود فوج سے استعفیٰ دیا اور ماں کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کرنل لطیف اور بریگیڈیئر امتیاز نے مجھے کہا تھا کہ اس فیصلے کے بعد تم پچھتاؤ گے۔ میری بیگم نے مجھے قسم دی تھی کہ وہ میری ماں کا خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ میں اپنے عہدے پر قائم رہوں، مگر دل نہیں مانا۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں خلش رہتی تھی کہ میری ماں جو کچھ بھی مجھ سے کہہ سکتی ہے وہ میری بیوی سے نہیں کہہ سکتی، لہٰذا میں نے استعفیٰ دے دیا اور خود اپنی ماں کی خدمت کرنے لگا۔ میری ماں جب تک زندہ رہی میں نے شاید ہی کوئی رات گھر سے باہر گزاری ہو، نہیں تو میں 24 میں سے 18 گھنٹے ماں کے ساتھ گزارتا تھا۔ میں نے چھوٹا سا گاڑیوں کا شو روم بنایا تھا جس پر ملازم بیٹھتا تھا۔ میں سارا دن ماں کے ساتھ گزارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کی خدمت کے صدقے میں اتنی برکت دی کہ میں پاس آج بیرون ملک ناروے میں 7 شو روم ہیں۔ آج پاکستان میں میری اپنی انڈسٹری ہے۔ آج میری ماں فوت ہو چکی ہے، میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، میری بیٹی امریکہ میں زیر تعلیم ہے۔ دونوں بیٹیوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ناروے میں اپنا بزنس سنبھال رکھا ہے۔ میری اولاد منتظر رہتی ہے کہ کب ان کے والدین کوئی حکم دیں اور وہ بجا لائیں۔ کچھ عرصہ قبل میں اپنی بیوی کے ہمراہ امریکہ میں اپنی بیٹی کو ملنے گیا تو بیٹی کے کہنے پر ہم اولڈ ہوم چلے گئے۔ وہاں پر مقیم ایک پاکستانی جسے شکل سے دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا تھا،
وہ بریگیڈیئر امتیاز ہے کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ پاکستان میں اس کا رعب دبدبا، اس کی شان و شوکت، سب کچھ امریکہ میں ختم ہو چکا۔ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، میرے لاکھ یاد دلانے پر بھی وہ مجھے نہیں پہچان پایا تھا۔ انتظامیہ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کا بیٹا اسے یہاں چھوڑ گیا تھا اور اس کی موت پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی نصیحت کر گیا تھا۔ اولڈ ہوم سے واپسی پر میں تھک کر اپنی رہائش پر پہنچا تو میری بیٹی اور بیوی نے مجھے دبانا اور میرا مساج کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں بنا کسی قسم کی ناگواری کا اظہار کیے پاؤں کی مالش کرتی بیٹی کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ واقعی ہی ماں باپ سے حسن سلوک ایک ایسا عمل ہے جسے آج آپ لکھیں گے، کل آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سنائے گی، اور بریگیڈیئر امتیاز کی حالت سے میری اس سوچ پر مہر ثابت کر دی تھی۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔